अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इलेक्शन कमीशन हैंडलर, सहूलतकार और जिन्होंने फ़ायदा उठाया वो सभी रंगे हाथों पकड़े गए हैं। फॉर्म 45 जो अपलोड किए गए हैं उसके मुताबिक इतनी वाज़े धांधली की गई है, इतनी वाज़े कि काजी की अदालत में भी इस धांधली को मुस्तरद करना नामुमकिन हो जाएगा। कहते हैं कि देख का एक दाना चख लेना काफ़ी है, ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं आपको सिर्फ दो कंपैरिजन दिखाऊंगा और एक पेपर दिखाऊंगा और आपको यकीन आ जाएगा कि जो धांधली इस बार की गई है पाकिस्तान की तारीख में, उसकी मिसाल नहीं मिलती। अगर आपने पाकिस्तान के इलेक्शन को समझना है तो पहले तो ये आप देख लें पेपर मोहम्मद ओन सकलैन, ये ओन चौधरी का है और आप गौर से देखें 973 को। लेकिन अगर आप इसको गौर से देखें तो 173 को 973 बनाया गया है फॉर्म 45 में। यह सिर्फ आपको काट के बड़ा करके दिखाने के लिए किया गया है, वरना मैं आपको पूरे फॉर्म भी दिखाता हूं। नाज़रीन कराम, नवाज शरीफ नून लीग का ताहयात कायद और लीडर एक जेल में बैठी खातून से किस तरह जीता है, यह आपके सामने मिसाल है। नवाज शरीफ के वोट आप देख सकते हैं कि कैसे पेन से काट कूट के यह सारा कुछ किया गया है, यह बिल्कुल आपके सामने है। इसके बाद जो कुल वोट हैं वो भी तब्दील किए गए हैं, लेकिन आप ज़रा फनकारी देखेंगे। जो आपको दूसरा फॉर्म दिखाऊंगा ये चेक करें ज़रा। नवाज शरीफ के नीचे से अगर आप देखें इन दायरों के अंदर तो नवाज शरीफ के 286 वोट किए गए हैं, लेकिन अगले खाने में तब्दील करना भी भूल गए हैं। नकल के लिए भी अक्ल की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ एक और बात है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद के 286 वोट वो ऊपर करके नवाज शरीफ को दे दिए गए और नीचे डॉक्टर यास्मीन राशिद के टोटल 78 वोट कर दिए गए काट कूट के। जिनका अपना लीडर भी धांधली के बगैर नहीं जीत सकता और दो सीटों में से एक तो वैसे भी हार चुका है, दूसरी भी जो जेल में बैठी खातून है उससे हार चुका है, जिल्लत आमेज शिकस्त खा चुका है। इसके बाद ये जरा फॉर्म चेक करें, ये था ओरिजिनल फॉर्म जिसमें ओन चौधरी के 88 वोट हैं सलमान अकरम राजा के मुकाबले में। और ये देखें इलेक्शन कमीशन ने 88 के आगे 6 लगाया और 688 बना दिया। गौर करें 88 बिल्कुल वही है, कोई तब्दीली नहीं की, लेकिन यहां पे 6 का एक्स्ट्रा हिस्सा डाल दिया गया और उसको 688 बना दिया गया है ताकि ओन चौधरी को जितवाया जा सके। मैं फॉर्म्स देख रहा था, मुतालिया भी कर रहा हूं हल्का वाइज। मैं इस तारीख साज धांधली को डॉक्यूमेंट भी करूंगा इंशाल्लाह। हर एक हल्के की अलहदा वीडियो बनाऊंगा, रिकॉर्ड का हिस्सा मैं जरूर बनाऊंगा। इन्होंने धांधली की है, जिस तरह से नंबर फजिंग की गई है वो आपके सामने रखना जरूरी है ताकि आज नहीं तो मुस्तकबिल में कहीं सिकंदर सुल्तान राजा और इनके मालकों पे आर्टिकल 6 लग सके। ये हमने लगवाना है, इसके बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। अगर इन सब पे आर्टिकल 6 ना लगा तो पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। इसलिए हम लोग बज़िद हैं कि यह बात सिर्फ एक इलेक्शन की नहीं है, यह पाकिस्तान की बुनियादें खोखली करने की कोशिश की गई है इस तरह की नंगी धांधली करके। मैं आपके सामने मजीद सबूत भी लेकर आता, लेकिन ज़्यादा वक्त लग जाएगा। मैं आपको इमरान खान के केसेस की थोड़ी सी अपडेट दे दूं, फिर वापस आते हैं इसी धांधली पे, क्योंकि अब ये तो बिल्कुल रंगे हाथों पकड़े गए हैं। इन्होंने अपनी चोरी के सबूत खुद हमारे सामने रख दिए हैं। अब इनको हम भागने और छुपने की जगह नहीं देंगे। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से मैंने फॉर्म 45 डाउनलोड किए हैं, अब ये हटा भी देंगे तो इसका कोई फायदा नहीं है। नाज़रीन कराम, इमरान खान की जो मेन अपीलें लगी हुई हैं और ये बहुत अनप्रेसिडेंटेड है बाय द वे कि किसी केस में आपको सजा हो और महीने के अंदर आपकी मेन अपीलें बाकायदा समाअत के लिए मुकर्रर हों और मेरिट पर दलाइल दिए जा रहे हों। यहां बात सजा मौतली की नहीं हो रही, बल्कि या इमरान खान बरी हो जाएंगे या केस रिमांड बैक कर जाएगा और सजा खत्म हो जाएगी, दोबारा से केस सुना जाएगा। दोनों सूरतों में जो भी आउटकम होगा जाहिर है सामने आ जाएगा। लेकिन साइफर केस हो या तोशा खाना केस हो, जो नैब का तोशा खाना केस है, इन केसेस की मेन अपीलों में मेरिट पर दलाइल हो रहे हैं। कल कोशिश की गई FIA की जानिब से नैब की तरफ से कि इल्तिवा किया जाए, जजिस ने इल्तिवा देने से इनकार किया। इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल दिए, 1 घंटा दलाइल दिए उन्होंने, और अब अगली समाअत जो है वो अगले हफ्ते तक मुलतवी हुई है। 11 तारीख को इन केसेस की दोबारा समाअत होगी। मेरी जाती राय है कि इन केसेस में फैसला 5 से 6 हफ्तों में आ जाएगा और रमज़ान के दौरान भी हो सकता है, ताकि ईद से पहले इमरान खान इन केसेस में बरी हो जाएं या ईद के फौरन बाद बरी हो जाएं। ये जस्ट डिपेंड करता है।
ناظرین اکرام ایک اور چیز آپ کو پاکستان کے نظام کی بتا دوں، ان دو میں سے کوئی ایک وجہ ہے، پازیٹیو بھی آپ سوچ سکتے ہیں، نیگیٹو بھی سوچ سکتے ہیں، وجہ ان دونوں میں سے کوئی ایک ہے۔ یہ جو الیکشن کمیشن نے اس طرح کی بھونڈی حرکتیں کر کے فارم اپلوڈ کر دیے ہیں کہ 88 کو 688 بنا دیا ہے، یہ جس طرح نواز شریف کو 286 اور ایک خانے میں 179 لکھ دیا ہے، یعنی خلط ملط کر دیا سارا کچھ۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کے ووٹ ادھر ڈال دیے، اس کے ووٹ ادھر ڈال دیے، مطلب یہ ڈرامے جو کیے گئے ہیں، کل ووٹ بھی چینج کیے گئے ہیں، سب کچھ بدلا گیا ہے۔ دو وجوہات ہیں، یا تو ایک وجہ یہ ہے کہ ان کی بس ہو گئی ہے، الیکشن کمیشن کی بس ہو گئی ہے، منصوبہ سازوں کی بس ہو گئی ہے، جتنا دباؤ ان پر پڑا ہے، جس طرح کی تباہی آئی ہوئی ہے، اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا اور انہوں نے یہ فارم 45 اپلوڈ کر دیے ہیں۔ یہ وجہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ تو معصومانہ وجہ ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم بدمعاش ہیں، ہم نے دھاندلی کی ہے، تمہاری آنکھوں کے سامنے کی ہے، یہ لو ثبوت، اب جو ہمارا اکھاڑ سکتے ہو اکھاڑ لو۔ ان دو میں سے کوئی ایک وجہ ہے، یا تو یہ بے بس ہو گئے ہیں اور بس ہو گئی ہے ان کی، یا تو فارم 45 بنانا چاہ بھی رہے تو بن نہیں رہے ان سے، اور انہوں نے اس طرح کے بھونڈے کام کر کے تبدیلیاں کروائی ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ کہیں فارم 45 یہ جو وائٹننگ کر کے انک مٹا کے اوپر لکھا جاتا ہے وہ بھی کیا گیا ہے۔ کیا یہ پاسبل ہے، یہ ممکن ہے کہ یہ کرنے دیا جائے؟ اور صرف جو تبدیلیاں ہیں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ اور نیچے جس کو جتایا گیا ان کے ووٹس میں ہیں، باقی سبھی کے ووٹ سیم رکھے گئے ہیں۔ یا تو کسی اور میں بھی آپ تبدیلی کر دیتے تو سمجھ آتے، صرف دو جگہ پر تبدیلی ہے ہر فارم میں، اس طرح کی دھاندلی کی گئی ہے۔ کہیں پہ 7 ووٹ پڑا تو اس کو 607 بنا دیا، کہیں پہ 47 ووٹ پڑا تو 347 بنا دیا، ایک ایک ڈیجٹ آگے کر کے۔ تو یہ تو سسٹینیبل تھا ہی نہیں اور یہ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ ہمیں تو یہ تھا کہ یہ نئے فارم بنا لیں گے اور کچھ بنائے بھی ہوں گے، لیکن جس طرح سے اصل بنے ہوئے فارمز پر یہ کیا گیا، کیونکہ پریزائڈنگ آفیسرز نے ہو سکتا ہے انکار کیا ہو سکتا ہے وہ چھپ گئے ہوں، اور ان سے دستخط کرانا اور یہ سارا کچھ کرنا ان کے لیے ناممکن ہو گیا ہو تمام جگہوں پر۔ ناظرین اکرام ذرا غور کریں، ایک فارم ہوگا الیکشن کمیشن کا، ایک فارم ہوگا تحریک انصاف کا، ایک فارم ہوگا تحریک لبیک کا، ایک فارم ہوگا جماعت اسلامی کا یا آزاد امیدوار کا۔ آپ مجھے بتائیں جب یہ کیس کسی عدالت میں جائے گا میرٹ پر کیا فیصلہ ہونا چاہیے، جبکہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ کٹنگ کی گئی ہے اوریجنل فارم پہ الیکشن کمیشن کی جانب سے، جبکہ اسی فارم کی کاپیز جو نیچے پڑی ہیں، جو نیچے کاربن پیپر والی کاپیز ہوتی ہیں، ظاہر ہے وہ خود تو نہیں بنا لی گئی، وہ اوریجنل الیکشن کمیشن کا آفیشیل ڈاکومنٹ ہے، وہ خود کوئی بھی نہیں بنا سکتا۔ پھر رائٹنگ بھی پتہ چل جاتی ہے۔ انہوں نے کئی جگہوں پہ ایسی تبدیلیاں کی ہیں، میں دیکھ رہا تھا ایک جگہ پہ انہوں نے 5 ایکسٹرا ڈالا ہے، تو وہ جو 5 لکھا ہے وہ ڈیفرنٹ رائٹنگ میں ہے، اور اسی بندے نے جو نیچے 5 لکھا ہے 2 مختلف جگہوں پر وہ ڈیفرنٹ رائٹنگ ہے۔ میں آپ کو ایک ایک چیز کا بریک ڈاؤن کر کے آئندہ ویڈیوز میں بتاؤں گا، میں یہ چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے انہوں نے نمبرز بھی غلط لکھے ہیں، ہینڈ رائٹنگ بھی میچ نہیں کرتی، اور ان میں سے صرف چند فارمز زیادہ نہیں میں کہہ رہا، چند فارمز کا اگر فرانزک آرڈر ہو گیا، آڈٹ ہو گیا، پتہ چل جائے گا، رائٹنگ ایکسپرٹ کو دکھا دیا گیا کہ ہاں یہ رائٹنگ بھی بعد میں کی گئی ہے، یہ کسی اور نے کی ہے، یہ فارم میں جو رائٹنگ ہے یہ بھی سیم بندے کی اور یہ بھی سیم بندے کی ہے، یہ سب پتہ چل جائے گا آج نہیں تو کل، جب بھی اس ملک میں جمہوریت بحال ہوگی یہ سارے لوگ ٹانگے جائیں گے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اللہ کا کرم ہے کہ یہ ہو رہا ہے۔ آج تک دھاندلی کے کبھی ثبوت نہیں آئے، پاکستان میں بڑی بڑی دھاندلیاں ہوئی ہیں، ظاہر ہے اتنی بڑی دھاندلی کبھی نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی بڑی بڑی دھاندلیاں ہوئی ہیں، آج تک ثبوت سامنے نہیں آئے اس طرح کے جیسے آج آئے ہیں۔ ڈبے بدلتے تھے، ڈبوں میں ووٹ ڈال دیے جاتے تھے، لیکن گننے سے پہلے یہ سب ہوتا تھا اور گننے کے بعد تھوڑا سا کرا کے تبدیلیاں کر لی جاتی تھیں۔ اس طرح سے فارم 45 جاری ہونے کے بعد تبدیلیاں یہ پہلی بار ہوئی ہیں، لیکن یہ اللہ کی کرنی ہے کہ سب عوام کے سامنے آ گیا، ایک ایک چیز، ایک ایک سچ عوام نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے، اور اس کو جھٹلانا ان کے لیے ناممکن ہے۔ کیا کہیں گے کہ ہم نے یہ تبدیلی نہیں کی ہوئی جب سامنے نظر آ رہا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کیا ہم کوئی اندھے ہیں کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ 173 کو 973 بنایا گیا؟ آپ مجھے کامنٹ میں لازمی بتائیں کیا یہ نظر نہیں آ رہا کہ محمد اون سکلین یعنی اون چودھری جس نے عمران خان کے خلاف عدت کے کیس میں جھوٹی گواہیاں پیش کی، یہ وہ بندہ ہے، اور اس کے فارم میں
173 کو 973 بنایا گیا. یہ اس کو اگر 7 بھی بنا دیتے 773 پھر بھی کوئی سمجھ آتی تھی. ان عقل کے اندھوں کو اتنی سمجھ نہیں تھی کیونکہ ووٹوں کا اتنا فرق تھا کہ انہوں نے میکسیمم ہر جگہ پہ دھاندلی کرنے کی لالچ کی اور اس میں یہ پکڑے گئے. مجھے بتائیں کوئی اندھا ہوگا جو کہے گا کہ یہ دھاندلی نہیں ہوئی؟ تحریک انصاف کی ساری سیٹیں انہیں واپس کرنی پڑیں گی، اس کے بغیر نظام نہیں چل سکتا. کل علی امین گنڈا پور کی خان سے ملاقات ہوئی، کابینہ بھی طے ہو چکی ہے کہ کون کہاں پہ لگے گا، جبکہ شہباز شریف یہ اختیار نہیں رکھتا کیونکہ گیٹ نمبر 4 سے اس کے سارے فیصلے آئیں گے. یہ فرق ہے حقیقی جمہوریت میں اور اس طرح کی فارم 47 والی جو حکومت ہوتی ہے اس میں. تو عوام جو ہے وہ اس کو قبول نہیں کرے گی. اتوار کو جو ہے وہ عمران خان کی جانب سے مزید احتجاج کی کال دی گئی ہے کہ جو ہماری مخصوص نشستیں انہوں نے چینی ہیں اس پر احتجاج ہوگا، جبکہ علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ وہ یہ احتجاج خود جو ہے وہ لیڈ کریں گے. تو اس بار جو ہے وہ بہت بڑا مومنٹم بنے گا اور پھر پنجاب ایک بار پھر اٹھے گا اور یہ سارے نتائج ان کو واپس کرنا پڑیں گے. چوری اور ڈاکہ اتنا بڑا ہے ملکی لیول پہ جو مارا گیا ہے، یہ کسی بھی صورت ہضم نہیں ہونے پائے گا اور آپ دیکھیں گے کہ اس کا فیصلہ جلد ہو جائے گا. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.